أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ القمر کی آیتیں ہیں، اور یہاں سے سورۃ القمر کا جو ہے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے گزشتہ کل یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ قوم عاد نے اپنے نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو یعنی قوم عاد کو جو زبردست قوت والے تھے، لحیم و شہیم تھے، اللہ رب العزت نے جو ہے سخت تیز ہوا کو بھیج کر ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ اور اس سے قبل قوم نوح کا تذکرہ ہوا تھا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، تو جو ہے طوفانی پانی کے ذریعے جو ہے سخت پانی کے ذریعے ان کو جو ہے ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ آگے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت جو ہے قوم سمود کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ قوم سمود جو ہے ان کو جو ہے عاد اخری کہا جاتا ہے، اور قوم عاد کو عاد اولی کہا جاتا ہے، کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تباہ ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں سے جو بچے پیدا ہوئے، جو ذریتیں ہوئی، وہ جو ہے قوم سمود تھی۔ بہرحال قوم سمود کی جانب اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سمود کا علاقہ عرب کے علاقے کے قریب ہے۔ جب غزوہ تبوک پر آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے سمود بستی پر سے گزر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنے سر کو ڈھانک لیا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ اپنے سر کو ڈھانک لو، اور اپنی سواری کو تیز کر دی، اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اگر کہیں تاخیر ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا کیا آ جائے، عذاب آ جائے، کیونکہ یہاں پر سمودیوں کو کیا کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا، برباد کر دیا گیا تھا۔ بہرحال نبی جب دنیا کے اندر آتے ہیں بڑے اچھے پیارے انداز کے اندر، مختلف انداز کے اندر اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب قوم حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگتی ہے تب اللہ کا عذاب ان کو گھیر لیتا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کے لپٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ قوم سمود کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کیا۔ سورہ ہود کے اندر بھی تذکرہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ان کے بھائی صالح سمود کی طرف آئے نبی بن کر، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو،
اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس نے تم کو زمین کے مادے سے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور زمین میں اسی نے تم کو بسایا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تم اس سے مغفرت طلب کرو جو تم نے کفر کر لیا، شرک کر لیا، جو تم نے گناہیں کر لی ہے، وہ تم اللہ سے کیا کرو؟ مغفرت طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر ایمان قبول کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب جو ہے قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ تم توبہ کرو گے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر حضرت صالح قوم کے لوگوں نے کہا، یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح تم اس سے پہلے بڑے سمجھدار تھے، یعنی جب تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں دی گئی تھی ان کو، تب تک بڑے سمجھدار تھے۔ جب اللہ کی طرف بلانے لگے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے لگے تو جو ہے حضرت صالح کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے صالح ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم تو بڑے سمجھدار تھے، تم ایسی باتیں کرو گے، تم ہمیں روکتے ہو اس کی عبادت کرنے سے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے تم اس سے روکو گے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم شک کے اندر مبتلا ہیں جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس بات کی طرف تم ہمیں کیا کر رہے ہو؟ دعوت دے رہے ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، اگر میرے رب کی طرف سے مجھ پر واضح دلیل آ چکی ہے اور اس نے جو ہے اپنی رحمت سے جو ہے مجھے نبی بنا دیا، اور نبی بنانے کے بعد اور جو ہے میں فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اگر میں جو ہے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کروں گا اور اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون بچائے گا؟ جب سخت عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے، اس کو زمین میں چھوڑ دو تاکہ وہ زمین سے کھائے، اور اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ جو ہے رب کا عذاب قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو مختلف انداز میں سمجھانے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑا پہاڑ وہاں پر ہے، لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہم ایمان قبول کریں گے، اس وقت ایمان قبول کریں گے جب تم اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی کو نکال دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بندے تیرے ایمان قبول کر لیں گے، نکال دے اونٹنی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور جو ہے پہاڑ سے، پتھر کے اندر سے اللہ رب العزت نے گابھن اونٹنی کو نکالا۔ گابھن اونٹنی جب نکلی، قوم کے لوگوں نے دیکھا تو قوم کے لوگوں کو اس نشانی کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے وہ لوگ حد سے زیادہ ہٹ دھرم ہونے لگے۔ تو ان کو وارننگ دی گئی، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے بارے میں تم جو ہے ڈرتے رہنا، اس کو برائی سے ہاتھ نہیں لگانا۔ فعقروها، تو ان میں کا کسی بدبخت نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، مار دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، ٹھیک ہے بس اب 3 دن تک تم اپنے گھروں میں آرام سے رہو، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کے عذاب سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار زبردست ہے اور جو ہے زبردست قوت والا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے، وہ ایسے تھے گویا کہ وہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، گویا کہ بالکل ایسے بکھرے ہوئے تھے کہ گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ایسا وجود ان کا ہو گیا تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یہاں پر بھی جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ سنیں، انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کذب ثمود بالنذر، سمودیوں نے بھی جو ہے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ نذر جمع ہے نذیر کی، نذر جمع ہے نذیر کی۔ جمع کا اطلاق 3 سے زائد پر ہوتا ہے، اور جو ہے واحد کے اوپر جو ہے نذیر آتا ہے۔ تو نبی تو ایک ہی تھے، یہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ لایا کہ ڈرانے والوں کو سمودیوں نے جھٹلایا۔
جمع کا صیغہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبی کو جھٹلانے کے برابر ہے، ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے واحد کے صیغے کے بجائے یہاں پر نذر جمع کا صیغہ کیا کیا؟ استعمال فرمایا کہ سمودیوں نے ڈرانے والوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا، کس کو جھٹلایا بطور خاص؟ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور۔ سمودی لوگ کہنے لگے، قوم سمود کہنے لگے ہمیں میں سے ایک انسان ہے یہ، صالح علیہ السلام کے بارے میں ابشرا منا کہ ہمیں میں سے ایک انسان ہے، نتبعه ہم اس کی پیروی کریں، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہم بڑے گمراہی میں اور دیوانے پن میں ہوں گے۔ کہ ہمیں میں سے ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی عجوبہ چیز ہوتا جو ہمیں بتاتا آ کر تو ہم مانتے، بات الگ تھی۔ یہ ہمیں میں کا انسان ہے، اور ہمیں میں سے جو ہے اعلیٰ درجے کا مالدار بھی نہیں ہے اور اعلیٰ قسم کا یہ جو ہے سردار بھی نہیں ہے، بلکہ معمولی قسم کا آدمی ہے، ہمیں میں سے ہم اس کی بات کو مانیں۔ حضرت صالح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس کو مان لیں تو گویا کہ ہم اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مارنے والے ہیں، ہم خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ ان کی بات کو مان کے گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ہے ہمارا پاگل پن لوگوں پر کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے مشرکین کو، نافرمانوں کو عام طور پر اس پر شکوہ ہوتا تھا کہ نبی جو ہے کوئی اور ہوتا، بڑا مالدار قسم کا ہوتا، اور جو ہے بڑا عہدیدار ہوتا، یا کوئی فرشتہ ہوتا۔ اس طریقے کا جو ہے شکوہ جو ہے مشرکین کو ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہی ہے کہ قوم کے اندر انہی میں سے اگر کوئی آدمی اگر نبی بنے گا تو اس کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور ان کی بات اور ان لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اسی قوم میں جو ہے بندوں میں سے کسی ایک کو کیا کرتے تھے؟ نبی بناتے تھے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا ان کے اوپر ہمارے درمیان وحی اتاری جاتی ہے، ذکر ڈالا جاتا ہے یعنی اتاری جاتی ہے؟ کیا ہمارے درمیان اسی کے اوپر وحی اتاری جاتی ہے؟ اور ہم سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کے اوپر اتاری نہیں جاتی، اسی کے اوپر اتاری جاتی ہے۔ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ جھوٹا ہے، شیخی بگاڑنے والا ہے، جھوٹا ہے، شیخی باز ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم سردار قسم کے لوگ ہیں، اگر وہی اترنا ہوتا تو ہمارے اوپر اترتا، صرف اسی کے اوپر اترتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ صالح جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، شیخی باز ہیں، یعنی اپنے آپ کو جتلا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان ان کی عزت بڑھ جائے اور یہ قوم کا لیڈر بن جائے۔ یہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ صالح جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب معلوم ہو جائے گا کل کہ کون جھوٹا تھا، کون شیخی باز تھا۔ جھوٹے تم خود ہو، شیخی باز تم خود ہو، تم نبی کو جھٹلا رہے ہو۔ ان قریب تمہیں کل معلوم ہو جائے گا۔ کل کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا کل، کل سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان قریب تم کو سزا آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا یہ کہ ان قریب تمہیں موت آ جائے گی، برزخ کا عذاب بھی آ جائے گا، یا یہ کہ جو ہے تم ان قریب تم کو جو ہے جہنم کا عذاب بھی مل جائے گا۔ نافرمان لوگ جو ہے بیک وقت وہ 3 عذاب کے اندر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے ہلاک شدہ قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اور آگے اور ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ آئے گا۔ جیسے قوم سمود ہے، ان کو ہلاک کیا، فوراً یہ مر گئے، مرنے کے بعد فوراً کون سا سلسلہ شروع ہوتا ہے عذاب کا؟ وہ برزخ کا عذاب۔ پھر جو ہے مرنے کے بعد جو ہے جب تک ہے قبر کے اندر برزخ کا عذاب کا سلسلہ ہے، اس کے بعد جو ہے جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر ہمیشہ کے لیے کس کا عذاب؟ جہنم کا عذاب۔ تو بہرحال ان قریب جان لوگے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کل کہ کون جھٹلانے والا ہے، کون شیخی بغیر، کون شیخی باز ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکالو، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، انا مرسل الناقہ، ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں، اونٹنی اس پہاڑ سے نکالنے والے ہیں، فتنۃ لہم، ان کے لیے اس میں آزمائش ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا، یہ اونٹنی آزمائش ہوگا، اگر اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ اونٹنی ان کے لیے کیا ہوگی، آزمائش ہوگی۔ فارتقبہم واصطبر، بس آپ دیکھتے رہیں اونٹنی کو کہ یہ لوگ کیا رویہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، واصطبر، اور آپ صبر کو اختیار کریں، صبر کے ساتھ کیا رہیں، جمے رہیں، قوم کے لوگ آپ کو جو ہے برا بھلا کہیں تو اس پر کیا کریں، صبر کو اختیار کریں۔ وہ جو اونٹنی تھی ناقۃ اللہ جسے کہا جاتا ہے اللہ کی اونٹنی، وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی، بہت زیادہ کیا کرتی تھی، وہ پانی پیتی تھی، اور جہاں بہت زیادہ پانی پیتی تھی اسی مقدار میں وہ دودھ بھی دیا کرتی تھی۔ تو جو ہے قوم کا جو ہے پانی پینے کی ایک جگہ تھی یا ایک کنواں تھا، وہاں پر جو ہے قوم کے اور جانور کی بھی وہاں پر پانی پیتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بھی کیا ہے وہاں پر پانی پیا کرتی تھی، لیکن بہت زیادہ پانی پیتی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے جانور جب آتے تھے پینے کے لیے یہ اونٹنی کو دیکھ کر ہیبت میں پڑ جاتے تھے اور وہ ادھر ادھر بدک جاتے تھے۔ تو جو ہے کیا کیا جائے، تو وہاں پر فیصلہ کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہے اونٹنی کی وجہ سے پانی پینے میں تم کو اور تمہارے جانوروں کو، تو ایسا کیا جائے کہ وَنَبِّئُهُمْ، اے صالح تم ان کو خبر دے دو، اے صالح تم ان کو بتا دو، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، پانی ان کے درمیان کیا ہے، تقسیم ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اس کے بعد دوسرے دن باری آئے گی تمہارے جانوروں کی پینے کی، تم لوگوں کی پینے کی، اس لیے اونٹنی کے باری کے دن نہ تم آؤ گے نہ تمہارے جانور آئیں گے، اور جو ہے تمہارے باری کے دن نہ اونٹنی آئیں گی نہ صالح علیہ السلام اونٹنی کو لے کر جائیں گے۔ باری کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، مقرر کر دیا، متعین کر دیا، کل شرب محتضر، ہر پینے والا اپنے باری پر کیا ہو جائے، حاضر ہو جائے، جس کا جو باری ہو اس باری پر کیا ہو جائے، وہ حاضر ہو جائے۔ بہرحال جب باری لگ گئی تو سمودیوں کو تکلیف ہونے لگی، ہم تو روز آتے تھے، اب کیا ہوا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آنا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آنا، تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کو بڑا غصہ آنے لگا، جب تک یہ اونٹنی ہے تو ہمارے لیے باری بنی ہوئی ہے، اس اونٹنی کو ہلاک کر دو، اس اونٹنی کو تباہ کر دو، تب جو ہے ہم کیا رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ اگر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا۔ بہرحال فرمایا گیا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، انہوں نے یعنی سمودیوں نے اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک رفیق کو آواز دی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام قدار تھا، اس کو آواز دی، قدار بن سالف کو اس نے جو ہے آواز دی، فتعاطى فعقر، بس اس نے جو ہے اس کو پکڑا اور کاٹ ڈالا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ قوم کے لوگ وہاں پر تھے، اور جو ہے وہ شخص جس کو یہ لوگ ان لوگوں نے پکارا وہ بڑا طاقتور تھا، طاقتور تو وہ لوگ بہت زیادہ تھے ہی کہ جو ہے پہاڑوں کو کھود کھود کر جو ہے بلڈنگیں بناتے تھے، اور بڑے طاقتور تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یعنی پہاڑوں کو تراش کر وہ گھریں بناتے تھے۔ قوم سمود اتنے بڑے طاقتور بھی تھے، تو بہرحال طاقتور تو تھے، لیکن ان میں سے ایک عجوبہ جو سب سے زیادہ جو ہے اس میں سے وہ شخص تھا، وہ اس کو بلایا، اس کو آواز دی، وہ آیا اور جو ہے تلوار کو اس نے اپنے ہاتھ میں لی، اور تلوار کو ہاتھ میں لینے کے بعد سامنے اونٹنی ہے، کچھ پیچھے ہٹا اور کچھ پیچھے ہٹ کر جو ہے اس بدبخت نے بری طریقے سے جو ہے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ ان کے جو ہے اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقياها فكذبوه فعقروها، ان کے جو ہے کوچوں کو اس نے کیا ہے، کاٹ ڈالا۔ فعقر کا ایک ترجمہ ہے کوچے کاٹ ڈالنا، کوہنیوں کو پونچے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں تک جو ٹخنا کہا جاتا ہے، ٹخنا کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو جو ہے کوچے کہی جاتی ہیں۔ تو اس نے جو اس اونٹنی کے کیا ہے کوچے کاٹ ڈالی، اس کے بعد اس کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے عذاب کے اندر ان کو گھیر لیا، ان کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا۔ کیا عذاب ان کے اوپر آیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ان کے اوپر ایک زبردست چیخ کو ہم نے بھیجا، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، تو وہ ایسے ہو گئے
باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح ہو گئے. باڑ لگانے والے کا جو چورا ہوتا ہے اس چورے کی طرح وہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے قوم سمود کے اوپر جو عذاب کو نازل فرمایا، ایک عذاب جو ہے چیخ کا عذاب تھا، اور ایک عذاب جو ہے زلزلے کا تھا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمِينَ. فرمایا گیا کہ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے اوپر چیخ کی کیا ہے، عذاب بھی آئی. چیخ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چیخ سے بجلی کی کڑک کی آواز تھی. بعض نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سخت آواز تھی، فرشتوں کی آواز تھی. اکثر مفسرین نے اسی کو نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کی آواز تھی، سخت آواز، اللہ کے حکم سے اس نے وہ آواز نکالی. ایسی سخت آواز تھی وہ، اس کے اندر ایسا ڈراؤنا پن تھا کہ یہ سب کے سب اس آواز میں، ان کے دل جو ہے اس آواز میں پھٹ گئے، اور یہ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کس طریقے سے برباد ہوئے؟ اللہ نے تشبیہ دی ہے، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، جیسا کہ باڑ لگانے والا ہے اور اس باڑ کا چورا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ ہو گئے. باڑ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر جو ہے باغات وغیرہ کو گھیرنے کے لیے جو ہے کمپاؤنڈ وغیرہ عام طور پر ہمارے دور میں سے ڈالتے ہیں. اس دور کے اندر جو ہے کچھ پتے وغیرہ ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر کچھ کانٹے وغیرہ بچھا ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے بدھن اس کو دی جاتی تھی، اور جو ہے رسیوں کے ذریعے باندھ کر جو ہے اس کو گھیرا جاتا تھا. وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا تھا. ہمارے دور کے اندر بھی ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا. کمزور قسم کا جو ہے گھراوٹ ہوتی تھی، اس کے اندر جو ہے لکڑی وغیرہ، گھاس وغیرہ، اور اسی طریقے سے کانٹے وغیرہ کیا کرتے تھے، لوگ استعمال کرتے تھے. تو اہل عرب اس بات کو زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے یہ تشبیہ بیان کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جب اس کو گھیر دیا جائے، کمپاؤنڈ کر دیا جائے اس کمزور چیزوں سے، لکڑی وغیرہ سے، کانٹے وغیرہ سے، تو وہ زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اچانک چند جانور، بڑے طاقتور قسم کے جانور، اس جو باڑ لگایا گیا ہے اس کے اوپر چڑھ جائے تو وہ ٹکے گا؟ بالکل ٹکے گا نہیں، بلکہ وہ کیا ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. تو فرمایا کہ ان کے اوپر جو سخت زلزلہ آیا، ان کے اوپر جو سخت چیخ آئی، وہ اس سے اسی طریقے سے بکھر گئے تھے، خطرناک طریقے سے بکھر گئے کہ جو ہے جیسے چورا چورا. بعض مفسرین نے تشبیہ دی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ سے، کہ جس طریقے سے جو ہے اصحاب فیل جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے، ویسے ہی سمودیوں کا حال ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے بعض نے تشبیہ دی ہے، جس طریقے سے جو ہے گائے بیل بھینس وغیرہ چارہ کھاتے ہیں، چارہ جب کھاتے ہیں تو پورا چارہ عام طور پر کھاتے نہیں، کھاتے ہیں کچھ، چباتے ہیں کچھ، گراتے ہیں. تو جو چارہ ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں جانور چبا کر، یہ اس طریقے سے بکھرے ہوئے تھے. یعنی ایسے طریقے سے جو ہے ایسی سخت عذاب اس قوم کے اوپر آیا، سمودیوں کے اوپر آیا کہ وہ جو ہے برے طریقے سے اوندھے پڑے ہوئے تھے، گویا کہ جو ہے وہ چورا ہیں، گویا کہ وہ جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ تیسری مرتبہ آیا، اور ایک مرتبہ انشاءاللہ آنا باقی ہے. بہرحال یہ قوم سمود کا تذکرہ تھا اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ تھا. اس لیے جو ہے قوم سمود کا تذکرہ، ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست سے ہمیں بچائے، نافرمانیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت پر، وحدانیت پر، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق ان جو احادیث کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، اس لیے قرآن مجید سیکھنے کی چیز ہے، قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے، قرآن مجید کے اندر جو خزانے رکھے ہوئے ہیں ان کو معلومات کرنے کی چیز ہے. اس لیے قرآن مجید کے قریب آئیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے قرآن مجلسوں کے اندر بیٹھ کر قرآن کے اندر جو پیغامات دیے گئے ہیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ
تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ